بھائی نے ایک حدیث کے بارے میں معلوم کیا تھا کہ اس طرح حدیث کا مفہوم ہے. انہوں نے بتایا کہ کسی کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، پھر وہ میدان محشر میں آئیں گے تو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم تنہائی میں گناہ کرتے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا. تو وہ حدیث حقیقتاً میرے ذہن میں نہیں تھی، تو میں نے یہ کہا کہ ویسے یہ لگتا نہیں ہے کہ حدیث کا کوئی ایسا مفہوم ہوگا. پھر جب میں نے اس کو دیکھا حدیث کو جا کر، تو یہ حدیث پاک میرے سامنے آئی. یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ 4245 نمبر حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ضرور ایک ایسی قوم کو جانتا ہوں جو میری امت میں سے ہوگی اور وہ قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی مثل اپنی نیکیاں لے کر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہباء منصورا بنا دے گا، یعنی بالکل باریک ریزوں میں بدل دے گا، ان کی تمام نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صفہم لنا، ان لوگوں کا وصف ہمیں بیان کریں، وہ کیسے لوگ ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا کہ آپ ہمیں بیان کر دیں ان کے بارے میں تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائے اور ہم پہلے جان جائیں ان کو. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ تمہارے بھائی ہوں گے اور تمہارے ہم قوم ہوں گے، اور وہ رات میں گناہ وغیرہ کریں گے جیسے تم یعنی عبادات کریں گے جیسے تم عبادات کرتے ہو، لیکن وہ ایک ایسی قوم ہوگی کہ جب وہ اکیلے ہوں گے تو بمحارم اللہ انتہکوہا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو انتہکوہا، انہیں معمولی حقیر جانیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے. انتہا کا ینتہکو معنی ہوتا ہے کسی کی بے آبروئی کرنا. جب اس کے بعد شے آتا ہے یعنی مفعول بہ آ جائے تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کی بے آبروئی کرنا، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، اس طرح کے مفاہیم میں آتا ہے، یعنی حقیر اور معمولی سمجھنا. اب اس سے یہ نتیجہ پھر یہ نکلے گا جب آپ اس کو سمجھیں گے. ورنہ یہ تو مطلب کئی صحیح حدیثوں میں ہے کہ آدمی اعلانیہ گناہ کرے، اس سے بہتر ہے کہ تنہائی میں گناہ کرے، اور تنہائی میں گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور گناہ نہ کرے. لیکن خدا نخواستہ اگر تنہائی میں گناہ ہو جائیں تو ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایک تنہائی میں کیے گئے گناہ کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور وہ بھی تہامہ پہاڑ کے برابر. تو اب یہ اس پہ جب غور کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس نے حرام قطعی کو حلال سمجھ کر کیا، تو اب وہ جب حلال سمجھ کر کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جب دائرہ اسلام سے خارج ہوگا تو چاہے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے، اس کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ کو جو معمولی سمجھے، حقیر سمجھے، اور یہ سمجھے کہ اس میں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے کوئی نماز ترک کرنے کو معمولی سمجھ رہا ہے اور نماز کا مذاق اڑا رہا ہے. اسی طرح اگر آپ رزق حلال کمانے کا کہیں تو حلال کا مذاق اڑانا شروع کر دیں اور حرام کی طرف بڑھیں. اسی طرح کوئی زنا سے منع کرے اور گندے کاموں سے منع کرے تو وہ اس کو بالکل حقیر اور معمولی سمجھے. جیسے کہ ہمارے فقہا نے فرمایا کہ حالت حیض میں زوجہ سے جسمانی تعلق کرنا حرام ہوتا ہے، تعلق قائم کرنا نص قطعی سے منع ہے. اب اگر کوئی اس کو حلال سمجھ کے کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی کے اندر اس کی ممانعت آئی اور اس نے توجہ نہیں کی، یا اس کو معمولی اور حقیر سمجھا یا حلال اور جائز سمجھا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی نماز جان بوجھ کر قضا کی اس نے کفر کیا. تو بعض صحابہ ایسے تھے جو اس کو اس کے ظاہر پر رکھتے تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے دیگر صحابہ انہی کی پھر پیروی میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دو مفہوم بیان فرمائے کہ یا تو یہ کفر اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ ناشکری کے معنی میں ہے کہ کسی نے ایک بھی نماز قضا کی تو بہت بڑی ناشکری کی، اللہ تعالیٰ کی احسان کی بہت بڑی ناشکری. اور یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے نماز کے ترک کو حلال جانا وہ کافر ہے. جیسے 3 جمعوں کے بارے میں جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر ترک کر دیے اس نے کفر کیا. وہ یہی مسئلہ ہے کہ حلال سمجھ کے کیے، اس پر محمول کریں تو بالکل بیسٹ ہوگا. تو اب جو ہم نے اس کا جواب دیا تھا وہ تقریباً یہی تھا کہ یہ لگتا نہیں تھا جو حدیثوں کے اندر جو قرآن کی تعلیم کے ذریعے ہمیں ایک مقصود حاصل ہوا، مفاہیم حاصل ہوئے، اس کی روشنی میں اگر کوئی چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن حلال سمجھ کر نہیں کرتا، حرام سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، نیکیاں ضائع نہیں ہوں گے. ہاں بعض ایسے ہوتے ہیں گناہ کہ ہم مثلا کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم نے کسی کی چغلی کی ہے، ان میں ہو سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں، جیسے غیبت کے بارے میں معروف ہے. لیکن یہ تو مطلقاً گناہوں کے بارے میں تھا، محارم اللہ
جو بھی اللہ کی حرام کردہ اگر حلال سمجھ کے کریں گے اور حرام قطعی ہو تو پھر وہ کافر ہو جائے گا اور پھر یقیناً اس کے اعمال تباہ و برباد ہوں گے۔ بہن نے یہ باہر سے کویسچن کیا تھا کہ ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے گروسری سٹورز ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں از خود ہی خریداری کرنی ہوتی ہے، وہاں نہ کوئی مالک موجود ہوتا ہے نہ مینیجر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہم انگور لیتے ہوئے ایک دو انگور کے دانے چکھ لیتے ہیں کیونکہ بعد میں جا کر دیکھیں تو کھٹے نکل آتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہاں کا عرف یہی ہے کہ آپ کو منع نہیں کرتے، کیونکہ کیم تو ہر جگہ لگے ہوں گے، کیمراز میں آپ کی سب چیزیں ریکارڈڈ ہو جاتی ہیں، اب اگر وہاں پہ کبھی کوئی پوچھتا نہیں ہے، آپ کو پکڑتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت ایک دو چیزیں استعمال کرنا، اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے، یہ عرف کے تحت ہی آئیں گے اور اس میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ آپ کو پکڑ لیا جائے کہ فلاں وقت میں ہم نے دیکھا کیمپ میں آپ نے اس طریقے سے کیا، آپ کے گھر تک پہنچ گئے، نوٹس بھیج دیا، جرمانہ، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ پھر تو یہ بالکل منع ہے اور پھر بغیر اجازت کے آپ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو امید ہے کہ اتنی سختی نہیں ہوگی، تو صحیح مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکی کے ایام کے اندر جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر تو ریڈ خون بھی آتا بالکل ریڈ کلر کا، لیکن پاکی کے ایام ہوتے جن کو طہر کہتے ہیں، تو جیسے مثال کے طور پہ حیض بند ہوا تو 15 دن طہر کے لازم ہونے چاہیے، اس میں اگر ایسی کوئی چیز آتی ہے تو وہ اس کو بھی استحاضہ کہتے ہیں، بیماری کا خون، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ دیکھیں یہ میرے ذہن میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی ہیں اس طرح کی حدیثیں تو تعویل بہت ضروری ہوتی ہے۔ نامحرم سے بات کرنے کے بجائے سر میں کیل ٹھونک لینا بہتر ہے، اس طرح کی حدیث میرے سامنے تو نہیں گزری، نگاہوں سے نہیں گزری، اگر ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا یا میں بھی چلیں جا کر دیکھ لوں گا، لیکن اس کی تعویل ضروری ہوگی، کیونکہ خود ہماری جو امہات المومنین ہیں انہوں نے مسائل صحابہ کو بتائے ہیں، اور یقیناً صحابہ ان کے لیے اگر ویسے دیکھیں تو نامحرم ہی ہیں، کیونکہ ویسے تو امہات المومنین ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی ازواج سے شادی کو منع کر دیا، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو امتی کے لیے وہ ایک محارم ہی ہیں، لیکن دیگر معاملات کے اندر بھی صحابیات مسائل بتاتی رہی ہیں، بات ہوتی رہی ہے، اور آج کل کے دور میں آپ دیکھیں ڈاکٹر سے بات کرنی ہوتی ہے، وکیل سے، ججز سے، اگر تو نامحرم سے مطلقاً بات کرنا حرام قرار دے دیا جائے، اور خصوصاً باہر کے ممالک میں آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، تاکہ حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ کو روکتے کاؤنٹر کے اوپر، اور وہ کوئی ہر عورت تو نہیں بیٹھی ہوتی، بات کرنی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر ہوتی بھی حدیث فرض کر لیں ہے بھی، تو یہ اس صورت میں ہے کہ بلا ضرورت کسی نامحرم سے اس انداز سے گفتگو کی جائے کہ اس کا دل مائل ہو، ہنس کے، مسکرا کے، ملائمت کے ساتھ، یہ بسمان، اور تنہائی میں خاص طور پر یہ چیزیں ہوں گی تب یہ منع ہوگی، ورنہ ضرورتاً نامحرم کی آواز، عورت کی آواز کسی نامحرم تک پہنچ جائے یا ضروری گفتگو کرنی ہو تو شرعی لحاظ سے اس پہ ممانعت نہیں ہوتی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر ہر جگہ نہیں ہوتی ہیں، آپ لوگ جاتے ہیں ڈاکٹرز کو چیک کرانے کے لیے، وہ تو صرف بات ہی نہیں، وہ تو نفس پہ بھی ہاتھ رکھتا ہے، بعض اوقات اسٹیٹسکوپ سے چیک کرتا ہے، تو مجبوری کی صورتیں سب مستثنیٰ ہوتی ہیں۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا کہ یہ قرآن پاک میں بیویوں کے لیے کبھی زوجات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی صاحبات، کبھی امرأتن کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیا حکم شرع کے فرق ہوتا ہے ان میں؟ دیکھیں یہ صرف مختلف الفاظ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے عرف اردو کے اندر بیوی کہہ دیتے ہیں، زوجہ کہہ دیتے ہیں، عورت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بھئی تمہاری عورت کے کیا حال چال ہیں، جیسے خاندان میں پوچھ لیتے ہیں، تو اس سے ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کوئی خاص ایسے معانی پوشیدہ ہوں کہ زوجہ کہیں گے تو الگ مفہوم نکلے، امرأتن کہیں تو بیوی کے لیے الگ مفہوم نکل جائے، صاحبہ کہیں تو الگ نکل جائے، ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک ہی چیز کے لیے، ایک ہی عورت کے لیے مختلف نام وضع کیے گئے ہیں اور استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں، تو ان میں باہم ایسا کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ 12 یا 17 سال عصر کی نماز بالکل آخری 20 منٹس میں ادا کی مکروہ وقت کے اندر، تو کیا حکم شرع ہوگا، کیا لوٹانی ہوں گی؟ دیکھیں اس میں لوٹانے کا حکم، جو مکروہ تحریمی نماز ہوتی ہے اس کو لوٹانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر فقہا نے یہ فرمایا کہ اس کو ایسے آپ یعنی ادا ہو گیا، ناقص وقت میں آپ نے ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کرنی ہوگی، لیکن اس کو لوٹائیں نہیں۔ لیکن ہم جب کبھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس کو لوٹائیں تو یہ زجرن ہوتا ہے، اور یہ مفتیان کرام کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر اس میں معمولی طور پہ حکم دیا جائے کہ چلو ٹھیک ہے آپ ہو گیا کوئی بات نہیں توبہ کر لیں، تو پھر لوگ آخری وقت تک اس کو پوسٹ پون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح کی سستیاں آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا سخت مسئلے کی طرف لے کر آئیں تاکہ وہ پھر غلط کاموں کو اپنی عادت نہ بنا لیں۔
جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی جب آپ پہ واجب ہو جائے تو یہ مطلق عن الوقت تھی. مطلق عن الوقت کا مطلب پوری زندگی میں جب کبھی وہ زکوٰۃ ادا کریں ادائی ہوگی، قضا کا کوئی تصور نہیں ہے. اور فقہا بہت بڑا طبقہ ہے فقہا کا جنہوں نے کہا کہ دیر سے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ کہیں نہیں جلدی ادا کرو تو شریعت تو اس میں آسانی دینا چاہتی تھی، آپ نے الٹا سختی کر دی، جو پھر مزاج شرع کے اس مقام پر مخالف ہے، لہذا صحیح نہیں. لیکن ہمارے بہت سے فقہا نے پھر یہ حکم دیا کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ دیر سے دے دیجئے گا تو یہ ڈیلے کرتے رہیں گے، اگلے سال دوں گا، اس سے اگلے سال، اس سے اگلے سال، حتیٰ کہ موت آ گئی. تو اس لیے اب فتویٰ اس قول کے اوپر ہے کہ جیسی زکوٰۃ فرض ہو جائے جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ادا کیا جائے، بلا وجہ تاخیر گناہ ہے. جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک دو دن کی بھی تاخیر کے مستحق موجود ہے اور پھر آپ ایک دو دن کی تاخیر کریں تو گناہ ہے. ہاں کوئی لینے والا آپ کو بظاہر نہیں مل رہا ہے، مستحق نہیں مل رہا ہے تو تھوڑا ڈیلے ہو گیا، الگ بات ہے. تو یہ سمجھانے کا مقصد تھا کہ بعض اوقات فقہاء کرام جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں بعض مسائل کے اندر. تو اس میں اب یہ تو چونکہ 12-17 سال کی نمازیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ ایسا ہرگز نہ کریں. نماز لوٹانے کا حکم ان کو نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی طویل نمازیں لوٹانا یقینی سی بات ہے اس کا مکلف بنائے تو آدمی موجودہ فرض نماز ادا نہیں کر رہا، اس میں پھر وہ اور زیادہ سستی آتی ہے. دوسرے نے کہا کہ 2 سال نمازیں پڑھیں صرف شلوار میں. اب پتہ نہیں یہ کون بھائی ہے بیچارہ فرضی خیر سوال بنایا، گھر میں کیا بنیان پہن کے نماز پڑھتا رہتا ہو. لیکن بہرحال یہ مکروہ صورت ہوتی ہے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اگر ممکن ہو سکے تو لوٹا لیں. تیسرا جو کہا کہ سخت بھوک اور پیشاب کے غلبے کی حالت میں نماز ادا کی، تو پیشاب کے غلبے کی حالت میں تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، سخت بھوک کے غلبے میں مکروہ تنزیہی ہوتی ہے. بھوک والی نہ لوٹائیں، لیکن جو مطلب پیشاب کے غلبے کے ساتھ نماز ادا کی، اگر کنفرم یاد ہیں تو ٹھیک، نہیں یاد تو اندازہ کر لیں، دل سے سوال کر لیں کتنی ہوں گی، 10 ہوں گی، 20 ہوں گی، 50 ہوں گی، جہاں دل مطمئن ہو ان نمازوں کو دہرانا ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. یہ بھائی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مرغے کا کاروبار کرتا ہوں، ہماری انویسٹمنٹ ہے. بعد اوقات جس سے میں ہوتا ہوں تو بھائی کہتا ہے کہ یہ اپنے مرغے سیل کرو، کبھی کسی مرغے کے بارے میں کہہ دیتا ہے یہ تمہارا مرغہ بہت اچھا ہے. تو کیا اس طرح بھائی کے کہنے سے وہ مرغہ تحفتاً مجھے مل جاتا ہے، وہ میرا ہو جاتا ہے، شرکت کا نہیں رہتا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، یہ تو ہمارے ہاں عرف عام میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اپنا کاروبار چل رہا ہے، یہ تو شرکت کی گاڑی ہوتی ہے لیکن تمہاری گاڑی جیسے رینٹا کار پہ چل رہی ہوتی ہے، رینٹ پہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کہہ دینے سے ہبہ نہیں ہو جاتا. یاد رکھیں ہبہ یعنی گفٹ، تحفہ، یہ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو تحفتاً دی اور اس میں اسے مکمل تصرف کا اختیار بھی دے دے. آپ چاہیں اس کو کھائیں، پئیں، بیچیں، کسی اور کو تحفے میں دیں، کوئی رکاوٹ نہ ہو. جب اس حد تک مالک بنا دیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ جو چیز ہوگی وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی. لیکن یہ بالغ کا حکم ہے، نابالغ کا نہیں. نابالغ کے لیے تو اگر ماں باپ کوئی چیز خریدتے ہیں جیسی خریدیں گے اس کی ملک میں چلی جائے گی، چاہے آپ نے فزیکلی طور پہ اس کے قبضے میں نہ دی ہو. تو یہ اگر آپ کے بھائی نے کہا بھی تو ویسے ایک بات تو یہ شرکت کا ہے، کوئی بھائی کی مکمل ملکیت اس میں نہیں ہے بلکہ دونوں کی آپ کی ملکیت اس میں شامل ہیں. اور اگر آپ یوں فرض کر لیں کہ ہم نے 2 جگہ مرغے رکھے ہوئے ہیں، ایک جگہ بھائی کے ایک جگہ میرے ہیں اور بکتے ہیں تو پھر ہم برابر شیئر کر لیتے ہیں، اس صورت میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر وہ اپنے مرغے کے بارے میں کہہ دے تو آپ اس کے مالک ہو جائیں، جب تک کہ وہ آپ کے قبضے میں دے کر مکمل تصرف کا اختیار نہ دے دے، وہ مرغہ بھائی کا ہی رہے گا.